سلمان بخاری کی کتاب دورنگا سے ان کی کہانی۔ چھوٹے بڑے پودے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی زندہ شے دنیا کو کچھ دے جانے کے لیے برسرے پیکار ہے۔ چھوٹے قد کاٹھ کے پودے ہوں یا بڑے تن آور درخت، سب اپنی پوری لگن کے ساتھ محنت میں جٹے ہیں۔ کسی کی زندگی کا مقصد پھول دے کر فنا ہونا ہے تو کسی کا پھل اور کسی کا چھاؤں دے کر جانا۔ چھوٹے قد کاٹھ کے پودے بھی اپنی طاقت کے حساب سے پھل پھول دے کر جاتے ہیں اور بڑے قد کاٹھ کے اپنے حساب سے اپنا کام کرتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے ذمے کوئی نہ کوئی ٹاسک باندھ رکھا ہے۔ کسی نے پھول، کسی نے پھل، کسی نے دونوں اور کسی نے چھاؤں۔ حتیٰ کہ خضرو گھاس بھی اپنی ہستی کو بار بار مٹاتی ہے، بار بار نکلتی ہے، سب جانتے ہوئے بھی بار بار کٹ جاتی ہے، مگر ہار نہیں مانتی۔ کمزور اور ناتواں بیلیں بھی مرنے سے پہلے اپنا ثمر دے جاتی ہیں اور ہنستے ہنستے سورج کی گود میں جل مرتی ہیں، مگر جانے سے پہلے اپنا کام خوش اسلوبی سے کر جاتی ہیں۔ کسی پر کدو، کسی پر انگور، کسی پر خربوزے اور کسی پر کریلے نکلتے ہیں۔ ہر ایک بیل اپنا کام دل جمعی سے کرتی، اپنی مختصر زندگی میں کچھ اچھا کر کے جاتی ہے۔ تناور درختوں اور ان کی اوسط زندگی میں صرف چند سالوں کا ہی فرق ہوتا ہے۔ چند ماہ یا چند سال کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک زمانے کی بات ہے جب بیر، بلو بیری اور اسٹرابیری کے پودے صدیاں اپنی کمزوری کا رونا روتے، بغیر کوئی پھل نکالے افسردگی کا شکار رہا کرتے تھے۔ مگر ایک دن ان میں سے ایک پودے نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بساط کے مطابق بھلے جیسا بھی چھوٹا پھل ہو پیدا ضرور کرے گا، اور وہ یہ تہیا کر کے محنت سے جت گیا۔ سب نے اسے سمجھایا کہ ہمارے جیسے کمزور بیروں اور کھٹے پھلوں کو کون کھائے گا؟ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، ہم بغیر کسی وجہ کے ہی دنیا میں موجود ہیں۔ ایک روز بیمار شہتوت کے کمزور پودے نے بلو بیری کو کہا، کیا تو نہیں دیکھتی لوگ سیب اور انار کو دیکھ دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں؟ دیکھ سیب کے درخت کو، کتنا خوبصورت اور تناور ہے۔ اسٹرابیری کا کمزور مرجھایا پودا بولا، کہاں ہم، کہاں آم کا خوبرو پھل، جو دیکھتا ہے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی خوشبو کوسوں دور سے آ جاتی ہے، اور ایک ہم ہیں، نہ شکل ہے نہ ذائقہ، بس یہی سوچ کر میرا دل نہیں چاہتا کبھی اپنا پھل پیدا کروں۔ پاس ہی ٹماٹر اور ہری مرچ کے پودے بھی بڑی غور سے سب کی باتیں سن رہے تھے۔ بلو بیری کا وہ پودا جس نے ضد پکڑ لی تھی، بھلے کچھ بھی ہو وہ اپنا پھل دے کر ہی دنیا سے جائے گا، بولا، دوستوں، یہ سب پھل جن کے تم نے نام لیے پیدا ہوتے ہی ایسے نہیں ہو گئے تھے، انہیں بھی پہلے کوئی نہیں پوچھتا تھا۔ یہ سب ہماری طرح جنگلوں بیابانوں میں بغیر محنت، بغیر پھل پھول دیے مرجھا کر مر کھپ جایا کرتے تھے، مگر ان میں سے کچھ نے ہمت نہیں ہاری اور پھل دے کر دنیا کو کچھ دے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں بھی بغیر پھل پھول نکالے خود کو یوں فنا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو وہ دن دور نہیں جب ہم بھی سیب، انار، آم، امرود، اناناس وغیرہ کی طرح جانے پہچانے جائیں گے۔ ہمیں کیلے، کھجور اور ناریل سے ہی کچھ حکمت سیکھنی چاہیے، جنہوں نے ہمت نہ ہاری اور آج اس مقام تک پہنچے۔ ان سب نے بلو بیری کی حکمت آمیز باتیں سن کر فیصلہ کیا کہ ہم ضرور پھل پھول نکالیں گے، بھلے کچھ بھی ہو۔ آخرکار وہ دن بھی آیا جب ایم اے انگلش اور ایم اے سائنس اور ٹیکنالوجی اور باٹنی بھی اسٹرابیری، بلو بیری، ٹماٹر اور ہری مرچ کے دیوانے ہو گئے، اور ان کی مانگ اور احترام سیب اور انار کے برابر ہو گئے۔ کچھ امرودوں نے بہتیرا زور لگایا، رکھنے ڈالے، مگر الٹا انہی میں کیڑے پڑ گئے اور انہیں تائب ہونا پڑا۔ کوئی کچھ لے نہ گیا آج تلک دنیا سے، سبھی کچھ دے کے گئے آج تلک دنیا کو۔ تو بھی پھل پھول نکال، چھوڑ خزاؤں کا ڈر۔